يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، بڑائی کبریائی اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور جس ذات باری تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے، دل کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے، زندگی کی روش اور کردار کو تبدیل کرنے کے لیے جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور تحفہ اور انعام عطا کیا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حق کو ادا کیا، اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے اس بارے میں انسانیت کے سامنے بڑی روشن مثال چھوڑی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قریب کرنے کے لیے مختلف طرح کی قربانیاں دیتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سورۃ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں میرے اور آپ کے خالق و مالک ہم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو تو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرے، سوچے سمجھے، دل کے دروازے کھول دے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو کسی بہت بڑی خیر کا حکم دیں گے یا کسی بہت بڑی شر اور برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایمان کا واسطہ دے کے پکارا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو یہ سمجھتے ہو کہ آنکھوں کی روشنائی اس اللہ کی عطا کردہ ہے، جو یہ سمجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں اسی اللہ کی عطا کردہ ہیں، یہ جو کانوں کی سماعت ہے، زبان کی جو گفتار ہے، اور ہاتھ میں جو پکڑنے کی سکت اور طاقت ہے، یہ پاؤں کو جو چاپیں ملی ہیں، یہ دنیا کا جو سارا نظام ہے اس اللہ احکم الحاکمین کا عطا کردہ ہے۔ تو ایسے لوگوں اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان کی آواز مسجد سے بلند ہو جائے، جب مسجد سے اللہ اکبر کہہ دیا جائے، پکار دیا جائے، یہ وہ عظیم کلمہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے یہ کلمہ بلند کیا جاتا ہے تو یہ کلمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدل دے۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوں تو کاروبار کو چھوڑ دوں، کیونکہ کاروبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے۔ اگر میں دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کلمے کا تقاضا ہے کہ میں اس محفل کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤں۔ اگر میری ملازمت چل رہی ہے، میں دنیا کی کسی اہم مصروفیت میں ہوں، تو میری زندگی کی روش اور انداز بدل جانا چاہیے۔ اس لیے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن نبی داود میں ایک بہت بڑے محدث امام
ابراہیم الصائغ رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ سونار تھے، سونے کا کام کرتے تھے۔ عزیز بھائی، میری اور آپ کی بھی ملازمت، مصروفیت اور کاروبار ہیں، یہ بھی ہیں، بیٹھے ہوتے، سونے کی ڈلی نیچے رکھی ہوتی، ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوتا اور اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑ جاتی تو پھر ہتھوڑے کو سونے پہ نہیں مارتے تھے، سیبہا، ہتھوڑے کو ایک طرف رکھ دیتے اور مسجد کے لیے لپک پڑتے۔ تابعین کے سردار سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ 20 سال تک کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی گئی ہو اور میں مسجد کے اندر موجود نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے تابعی محدث میمون بن مہران رحمہ اللہ ایک دن کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، جماعت ہونے کے بعد مسجد میں پہنچے، اس قدر افسوس ہے، حسرت ہے، اپنے آپ پہ دکھ ہے، کہتے ہیں لفظ هذه الصلاة احب الی من ولایت العراق، اگر مجھے عراق جیسے بڑے ملک کی گورنری اور سلطنت عطا کی جائے اور اس کے مقابلے میں مجھے نماز با جماعت کی ادائیگی کے درمیان اختیار دیا جائے تو میں عراق کی سلطنت، حکمرانی اور گورنری کو تج کر کے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو پسند کروں گا۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ ایک مرتبہ فالج زدہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مرض میں مبتلا کر دیا۔ مسجد سے اذان کی آواز ہوئی، 2 آدمیوں کو پکارتے ہیں، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر پاؤں زمین پہ گھسیٹ کے مسجد میں نماز باجماعت کے لیے جاتے ہیں۔ کسی نے اس دکھ کے عالم میں دیکھا تو تڑپ کے کہا امام الوقت اگر یہ نماز گھر میں ادا کر لی جاتی تو یقیناً اللہ کے ہاں مقبول ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کہتے ہیں کہ جب مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات بلند ہو رہے تھے، میرے جسم نے، میرے وجود نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے گھر سے یہ پکار آئے اور میں گھر کے اندر بیٹھا رہوں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن جب مسجد سے اذان بلند ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑے چلے آؤ مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے خطبے کو یہ اعزاز اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ میرا ذکر ہے، یہ میری یاد ہے، یہ میرا تذکرہ ہے، اس کے لیے دوڑے چلے آؤ۔ علماء کرام نے اس حکم کی وضاحت میں یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی جمعے کے خطبے کے لیے اذان ہو جائے تو آدمی پہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں یحرم البیع، اذان ہو جانے کے بعد اگر انسان خرید و فروخت کرے تو حرام کام کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہے، اس انسان کو اس گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی۔ اور پھر عطا بن ابی رباح جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے دوسرا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ تحرم الصناعات کلھا، جب جمعے کی خطبے کے لیے اذان ہو جائے تو دنیا کا ہر کام انسان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جمعے کی اذان سننے کے بعد دنیا کا کوئی بھی کام کر لے، یہ انسان کے لیے گناہ کی بات ہے، انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کی محبت کو ترک کر دینا، اپنی ملازمت کو تج کر دینا اور اپنے دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنی مصروفیات کو ایک طرف کر کے مسجد میں آ جانا، جمعے کے خطبے کو سننا، جیسے دل کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان ہوتا ہے، جیسے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، انسان نور ایمان سے منور ہوتا ہے۔ یہ جمعے کے اندر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، یہ وہ عظیم چیزیں ہیں جس کے لیے دنیا کی ہر حرکت کو رک جانا چاہیے اور انسان کو جو ہے وہ مسجد میں آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان
اذان سننے کے باوجود اپنی مادی زندگی میں مصروف رہتا ہے، اسے کاروبار عزیز ہے، دوستوں کی محفل اچھی لگتی ہے، اسے دیگر مصروفیات جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، اس انسان نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، کم عقلی کا فیصلہ کیا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اذان سن کے مسجد میں آ جانا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم کو اس بات کا پتہ ہو، کیونکہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ بڑا عظیم دن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعے کے دن کی ہدایت نصیب نہ کی، فکان لليہود السبت، یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائیوں کو اتوار کا دن ملا، فجاءنا اللہ بنا، اللہ ہم کو لے کے آئے، فہدانا لیوم الجمعۃ، اور اللہ نے ہم کو جمعے کے دن کی ہدایت اور توفیق نصیب کی، فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، اللہ نے دنوں کی ترتیب جمعہ، ہفتہ اور اتوار رکھی ہے، وکذالک ہم تبع لنا یوم القیامۃ، اسی طریقے سے جیسے جمعہ پہلے آتا ہے، ہفتہ اتوار بعد میں آتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ پہلے ہوگی، یہودی اور عیسائی بعد میں ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، والاولون یوم القیامت، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت کے اعمال کا حساب ہوگا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور انسانیت پسینے کے عذاب سے بلبلا رہی ہوگی، اور لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس خوف کے دن میں، اس قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کی نماز کی پابندی کرنے والی امت کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ سب سے پہلے ان کا فیصلہ کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیو اس عظیم حدیث پر غور کیجئے، ساری حدیثیں عظیم ہوتی ہیں، یہ دل پہ لکھنے کے قابل ہوتی ہیں، یہ دماغ میں منقش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے بارے میں فرمایا وفیہ ساعۃ، اس جمعے میں ایک گھڑی ہے، لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ، اس گھڑی میں انسان اللہ سے جو مانگ لے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کر دیتے ہیں۔ ما لم یسأل حراما، جب تک کہ حرام نہ مانگے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس گھڑی میں انسان اللہ سے جو مانگ لے وہ انسان کو دے دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وفیہ تقوم الساعۃ، یہ جو جمعے کا دن ہے اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ وما من ملک مقرب، بھائیو اس حدیث کی روشنی میں میں اور آپ اپنے کردار کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کی روش کو دیکھیں، اپنے شب و روز گزارنے کے انداز کو دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملک مقرب، اللہ کے جتنے بھی قریبی فرشتے ہیں، ولا سماء، اور یہ وسعتوں برا جو آسمان ہے، ولا ارض، اور یہ جو بچھائی ہوئی پھیلی ہوئی وسیع زمین ہے، ولا ریاح، اور یہ چلنے والی ہوائیں، وجبال، اور یہ جو سنگلاخ مضبوط پہاڑ ہیں، وبحر، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا موجزن یہ جو سمندر ہے، وَإِلَّهُنْ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعے کے دن یہ بڑے خوف کے عالم میں ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے تھرتھرا رہے ہوتے ہیں، یہ جو آسمان جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں اس پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، یہ جو زمین احساس سے آ رہی ہے یہ جمعے کے دن خوف زدہ ہوتی ہے، یہ سنگلاخ پہاڑ اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس پہ جمعے کے دن اللہ کی خشیت اور ڈر کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ قیامت کا دن نہ ہو۔ لیکن بھائیو جمعہ تو میں اور آپ بھی گزارتے ہیں، کیا ہم بھی اسی احساس سے اس جمعے کے دن کو گزارتے ہیں؟ کیا اسی خوف کے عالم میں ہم اس جمعے کے دن کو گزارتے ہیں؟ کیا بھائیو جمعے کی جو فضیلت آئی ہے اس کی امید لے کر ہم اس دن میں محنت کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے
جو سوال ہر عقل مند کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اور بھائیو، یہ دن عظیم دن ہے۔ اس دن کی عبادت کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صلاۃ عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ، سب سے بہترین نماز، سب سے عظیم سجدہ جو انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کے دربار میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ وہ سجدہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز میں جو دو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ان صورتوں میں انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھایا جاتا ہے۔ وجود سے پہلے تم کیسے تھے، جب وجود ملا تو اللہ کی قدرت کے تحت تم کیسے آئے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد دونوں صورتوں میں انسان کے آخرت کے دن انجام کیا ہوگا، جنت اور جہنم کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے، تاکہ جمعے کے دن جب انسان سو کر تازہ دم ہو کر زندگی کا آغاز کرے، دن کی صبح ہو اور انسان فجر کی نماز پڑھ کے ان عظیم صورتوں کو سن کے اپنی زندگی کی روش کو جمعے کے دن جو ہے وہ ترتیب دے، انسان کو سمجھ آ جائے زندگی گزارنے کا رستہ کیسا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز جو ہے جمعے کے دن جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کو سب سے بہترین اور افضل نماز قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج جمعے کے دن میں نے اور آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے یا کہ نہیں کی؟ جس نے کی ہے بڑا خوش قسمت ہے، اس نے دنیا کی سب سے عظیم عبادت سر انجام دی ہے، اور جس نے یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی یہ نفاق کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پہ سب سے جو بھاری نماز ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جعل اللہ لکل اہل ملت یوما، اللہ نے ہر دین میں ایک دن مقرر کیا ہے، یتفرغون فیہ للعبادۃ، وہ پورے کا پورا دن عبادت میں گزارا جاتا ہے، ویتخلون عن اشغال الدنیا، اس دن دنیا کی ساری مصروفیتیں چھوڑی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دین میں ایک دن ایسا مقرر کیا ہے ہفتے میں، جس دن میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جاتا ہے، اور جس دن میں دنیا کے کام چھوڑے جاتے ہیں۔ پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجمعۃ فی الیوم فی الاسبوع، جمعہ ہفتے میں مثل رمضان فی السنۃ، اس کا وہی مقام ہے جو سال میں رمضان کا ہے۔ من صح لہ الجمعۃ صح لہ الاسبوع، جس نے جمعے کا دن ایمان کی حالت میں گزار دیا جیسے شریعت میں مطلوب ہے، اس نے جمعے کا دن ویسے گزار دیا، اس انسان کا پورا ہفتہ نورانیت سے گزرے گا، اسے روحانیت نصیب ہوگی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی لذت سے آشنائی مل جائے گی۔ اور جس کا جمعہ خراب ہو گیا اس کا پورا ہفتہ برباد ہو گیا۔ ومن صح لہ رمضان صحت لہ السنۃ، جس کا رمضان حقیقی معنی میں گزر گیا اس کا پورا سال ٹھیک گزرے گا۔ ومن صح لہ الحج صحت لہ الامور، جس کا حج صحیح گزر گیا اس کی پوری زندگی صحیح گزر جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس انسان نے جمعے کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھویا تاکہ فریش ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو سن سکے، دل و دماغ میں جگہ دے سکے، واغتسل، اپنے پورے جسم کو پانی کے قطرات سے پاکیزہ کیا، وبکرا، اور سورج کے طلوع ہوتے ہی وہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آ گیا، وابتکرا، اور جمعے کے خطبے کو اول کلمے سے لے کے آخر کلمے تک پوری توجہ سے سنا، ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے جمعے کے لیے آیا، سوار نہیں ہوا، ودنا من الامام، امام کے قریب آ کے بیٹھا،
واستمع، پوری توجہ سے جمعہ کے خطبے کو سنا، ولم یلغو، فضول کام نہیں کیا، بھائیو کیا ملتا ہے؟ کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ صیامھا و قیامھا، ہر ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر عطا کرتے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ، امام ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں ما عالم حدیثا کثیر الثواب ما قلت العمل اصح من هذا الحدیث، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہو اور اس میں ثواب بہت زیادہ ہو اور عمل تھوڑا ہو، اس حدیث سے عظیم حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ ہر ایک قدم پہ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی پچھلے خطبے میں ہم جمعے کی فضیلت کے حوالے سے سن رہے تھے کہ اس دن کو بر وقت مسجد میں آ جانا، اپنی دنیاوی مصروفیتوں کو چھوڑ دینا بڑا ہی برکت والا، ثواب والا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا عمل ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام یہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، کہ جمعے کے دن ہم صبح کا کھانا اور دوپہر کا قیلولہ جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا کر کے پھر کیا کرتے تھے، کیونکہ اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اگر اس دن کو ضائع کر دیا جائے، عبادت نہ کی جائے، اپنی دنیاوی مصروفیتوں میں انسان مصروف رہے، تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، قرآن مجید اور دودھ والے جانوروں کی وجہ سے میری امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بڑی عجیب بات تھی، انوکھا انداز تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مل کتاب واللبن، یہ دودھ والے جانور اور قرآن مجید کی وجہ سے آپ کی امت کیسے تباہ و برباد ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الکتاب، رہا قرآن مجید، فیتعلمہ المنافق، اسے بد عمل بد کردار انسان سیکھ لے گا، معنی آتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، فَيَتَعَوَّلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن مراد معنی وہ نہیں لے گا جو اللہ کو مقصود ہے، کہے گا جی تجارتی سود ٹھیک ہے، جو گانا بجانا ہے یہ روح کی غذا ہے، طرح طرح کی فلسفے اور باتیں اور عقل اور سوچ کے پیمانے پیش کیے جائیں گے۔ منافق سیکھ لے گا قرآن کو اور اس کا معنی وہ کرے گا جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَأَمَّا اللَّبَنُ، رہے دودھ والے جانور، تو فرمایا يُحِبُّونَ اللَّبَنَ، میری امت دودھ کو پسند کرے گی۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک تصویر کشی ہے کہ میری امت جو ہوگی یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، کاروبار بڑا خوبصورت لگے گا، پیسے سے بڑی محبت ہو جائے گی، گاڑی کی جو چمک ہوگی یہ دل کی رونق بن جائے گی۔ فَيَتَّبِعُونَ الرِّيفَ، یہ صحراؤں میں اور سرسبز کھیتوں میں نکل جائیں گے۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ، یہ نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور جمعے چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ اس دنیا کے پیسے کی وجہ سے، اس دودھ اور مال کی وجہ سے میری امت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی کہ نماز با جماعت اور جمعے سے دور ہو جائے گی۔ مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت وہ ضعیف ہے، اسی حدیث کے ساتھ وہ اس حدیث کے معنی کو واضح کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس دودھ والے جانور ہوں گے، چراگاہ میں چرنے کے لیے جانور لے کر جائے گا،
اذان ہوگی، جانور چھوڑ کر مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آئے گا۔ شیطان دل میں یہ خیال ڈالے گا اگر تو مسجد میں نہ آتا تو جانور کسی اور اچھی جگہ پر چلے جاتے تو تیرے جانور دودھ زیادہ دیتے۔ اگر نماز کے لیے نہیں آتا، گاہک آ جاتا، تیری دکان چل جانی تھی، تیرا کاروبار چل جانا تھا، تیری ملازمت برقرار رہ جانی تھی، تیری پڑھائی میں تو نے دنیا میں بہت آگے نکل جانا تھا۔ تو انسان نماز باجماعت چھوڑنا شروع کر دے گا اور جانوروں کا خیال رکھنا شروع کر دے گا، لیکن نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے گا۔ پھر شیطان آئے گا اور کہے گا یہ جمعے کا خطبہ لمبا ہوتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں اگر تو اپنے جانوروں کو مزید اچھی جگہ پہ لے جاتا تو تیرے جانور زیادہ دودھ دیتے، تیرا دنیا کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ یہ سوچ ایسی دامن گیر ہوگی کہ دنیا کی سوچ میں ایسا ڈوبے گا کہ پھر جمعے میں لیٹ آئے گا، پھر جمعے میں لیٹ آنے کے بعد جمعہ چھوڑنا شروع کر دے گا۔ حالانکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الذکر، یہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں حاضری دیا کرو، وادنو من الامام، امام کے قریب آ کے بیٹھا کرو، فإن الرجل لا يزال يتباعد من الامام، آدمی امام سے پیچھے ہوتا جاتا ہے، آخری صفوں کی طرف چلا جاتا ہے، حتی یؤخر فی الجنت ان دخلها، اگر جنت میں چلا گیا تو جنت میں مقام و مرتبے کا فیصلہ جمعے کے دن امام کی جتنا قریب بیٹھتا تھا، جتنا دور بیٹھتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جتنا امام کے قریب بیٹھتا تھا اسی قدر جو ہے وہ جنت میں آگے کیا جائے گا، اور جتنا امام سے دور بیٹھتا تھا اتنا ہی جنت میں انسان کو دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔